من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثناء اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر، مبلغین پر، محدثین پر، مصنفین اور مبلغین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ جمعہ کھڑے ہو کے پڑھانا مسنون ہے، لیکن مسل پل ہونے کی وجہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے بیٹھ کے عرض کروں گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے دو پہلو ڈسکس کر رہے تھے۔ سیرت کے حوالے سے ہم بالکل ابتدا میں ہجرت مدینہ کے دباچے کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد چند خطبات دجال کے فتنے کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد گوشوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا شروع کیے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر جو سیرت بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ گوشے ان سیرت کے ابواب میں بیان کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کو اسی لیے الگ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات جو آپ کے سامنے رکھی، ایک معاف کرنے والی اور ایک محبت اور انسیت کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اسی دو کے حوالے سے آج کوشش کریں گے کہ چند جو مشہور واقعات ہیں ان کا احاطہ کر کے اپنی بات کو مکمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ جو تعلق تھا، اس میں سے بعض واقعات گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تعلق ہے وہ اخوت محمدی اور مساوات محمدی سے اس طرح کا بلڈ کیا تھا کہ اس کے اندر امیری اور غریبی کا کوئی تصور وجود نہیں تھا۔ اس کے اندر تصور کیا تھا جو اسلام کا تصور ہے، نیکی کا۔ حقیقت میں سب سے زیادہ قابل عزت آج بھی اور قیامت تک وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ نیک ہے حقیقت میں اسی کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے اور کلچر میں سرمایہ دارانہ نظام کی خامی ہے، جو ہمیں پاور میں ہے وہ اچھا لگتا ہے، جو امیر ہے وہ اچھا لگتا ہے، جس کے پاس کچھ قوت ہے، اقتدار ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے آئی جی سے تعلق بن جائے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، صدر سے تعلق بن جائے۔ لیکن حقیقت میں اسلام میں تعلق بنانے کی بنیاد عقیدہ توحید، اسلام، اور اس کے بعد کیا ہے، نیکی۔ جو بندہ آپ کو نیک لگے، آپ کی کوشش، محنت، سٹرگل یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ میرا تعلق بنے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر کبھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، غیر معروف ہیں، لیکن اب لوگوں نے شکر ہے ان کا نام سنا، ان کی سیرت کو پڑھا۔ ایک صحابی ہیں، قد چھوٹا ہے اور شکل و صورت عمدہ نہیں ہے، خاندانی نسب اعلیٰ نہیں ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کہا کرتے تھے، اور یہ جلیبیب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھے سوچتے کہ رنگ بھی ہلکا ہے، قد بھی چھوٹا ہے، خاندان موجود ہی نہیں ہے، نسب حسب کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو میں اس سے کوئی بیزاری کا اظہار کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے۔ خیر، جو واقعہ آپ کو بتلانا مقصود ہے، ایک دن یہ جلیبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول مفلوق الحال، غریب الدیار، نہ مال نہ متاع نہ پیسہ نہ خاندان نہ شکل صورت نہ قد کاٹ، میرے سے شادی کون کرے گا؟ الا تتزوج، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہی جواب، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ 3 مرتبہ ایک ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ، اے جلیبیب آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اور جلیبیب 3 مرتبہ یہی جواب دیتے ہیں کہ میرا یہ حسب نسب ہے، میری یہ رنگ و صورت ہے، میرا یہ قد کاٹ ہے، میرے سے شادی کون کرے گا؟ تو رسول اللہ 4تھی مرتبہ کہتے ہیں جلیبیب آپ ایسا مت کہیے، آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ نکالیے، آپ کی قدر و منزلت یا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں یا رب جانتا ہے، آپ کی شادی میں کرواؤں گا۔ اے اللہ کے رسول کہاں کروائیں گے؟ آپ جائیے وہ انصار کا ایک امیر گھرانہ جو ہے وہاں پہ جائیے اور ان کو جا کے کہیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے، کہ آپ کو سلام بھیجا، جو عربوں کا عرف تھا۔ جب آپ ان کو سلام پہنچا دینا تو پھر آپ ان سے یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی جلیبیب کے نکاح میں دے دیں۔ جلیبیب ان کی قسمت یکدم پلٹ گئی، وہ تیزی سے اس انصاری گھرانے کی طرف گئے۔ ذہن میں اشکال بھی ہے کہ وہ اتنا مالدار، اتنا عمدہ، اتنا حسب نسب والا خاندان ہے، اپنی بیٹی پتہ نہیں میرے سے بیاتا ہے نہیں بیاتا، لیکن رسول اللہ کا آرڈر آ گیا، چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے سلام پہنچایا، دروازہ کھٹکایا، انصاری صحابی باہر آئے، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری قسمت کا کیا کہنا کہ رسول ہاشمی آج ہمیں سلام بھیج رہے ہیں۔ جس طرح استقبال کیا جاتا ہے مہمان کا کیا، وعلیکم السلام کہا، ساتھ میں ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ کیا پیغام بھیجا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ جلیبیب سے کر دیجئے۔ اب وہ انصاری صحابی سوچ میں پڑ گئے اور لا محالہ سوچا یہ غریب آدمی ہے، اس کا حسب نسب کوئی نہیں ہے، ان کا قد کاٹ کوئی نہیں ہے، وہ جو باتیں ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، میں اپنی بیٹی کا اتنی خوبرو ہے اس کا نکاح اس سے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن سوچ میں پڑے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں آپ بیٹھیے، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، رشتہ داری کا معاملہ ہے، کچھ سوچ بچار کا ٹائم ہونا چاہیے۔ بیوی سے پوچھا، بیوی سے بات کی، بیوی خامد آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا سلام آنا یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی ہمارے نصیبے کی بات ہے، لیکن یہ جو ساتھ میں نکاح کا پیغام آیا ہے اس کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے، ہمیں رسول اللہ کے پاس جا کے پوچھنا۔ جیسے ایک عام فیملی غور و فکر کرتی ہے جب کوئی رشتہ آ جائے، اسی اثناء میں وہ بیٹی جو صرف خوبصورت نہیں ہے خوبصیرت بھی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی گفتگو سن رہی ہے اور کہہ رہی ہے آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے اس کو ٹالنے کی، رد کرنے کی طویلیں تو نہیں کر رہے؟ نہیں بیٹی یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم کچھ، تم تیرے ماں باپ ہیں، کچھ غور و فکر تو کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اس بچی نے اے میرے ماں باپ، آپ میرے ماں باپ تو ہیں لیکن اللہ کے لیے مجھے رسول اللہ کے فرمان کے سپرد کر دیں، اگر آپ ان کی بات مان لیں گے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ایسی عمدہ بیٹیاں، ایسے خوش نصیب والدین کہ رسول ہاشمی کے پیغام کے اوپر سوچو بچار کر رہے ہیں، ابھی انکار کی جسارت نہیں کی ہے، اور ہو سکتا مشورہ کرنے جاتے جو بھی بات کرتے، لیکن بیٹی کی بات سنی، دل پہ لگ گئی۔ اسی وقت جلیبیب کو کہا جائیے نکاح کی تیاری کیجئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیبیب جا کے بتلاتے ان کو خبر مل گئی کہ اس بیٹی نے اتنا عمدہ رسول اللہ کے فرمان کا عزت اور وقار اور احترام کیا ہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ اٹھ گئے اور دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ دعا کرتے چلے گئے۔ مورخین نے لکھا اللہ کی قسم وہ جلیبیب جو نہایت غریب تھا، ایک وقت آیا کہ رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے اور رسول اللہ کے اس فرمان کو ماننے کی وجہ سے
وہ انصاری بچی اور جلیبیب کا گھرانہ مدینہ میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والا بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اس طرح پیار کیا کرتے تھے، یہی جلیبیب ہیں ایک غزوے کے اندر بار بار پوچھ رہے ہیں کہ حل تفقدون من احد، کیا تم نے کوئی بندے کو گم پایا ہے؟ اب صحابہ نے ارد گرد دیکھا، تمام جرنیل صحابہ، تمام جری صحابہ، تمام جو سردار صحابہ ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تم کسی کو گم پاتے ہو؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم تو جو نظر دوڑا رہے ہیں مجمع کے اوپر، ہمیں تو کوئی ایسا بندہ گم نہیں ملتا۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں تم کسی کو گم پاتے ہو کہ نہیں پاتے؟ وہ کہاں ہے میرا جلیبیب؟ دیکھو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اتنے بڑے مجمع میں جہاں پہ سرداران صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ جرنیل صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ سپہ سالار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی ایک ایک کی تلوار سے 20 کافر مر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں بھی اپنے ایک غریب صحابی کو نہیں بھول رہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جلیبیب کہاں ہے؟ وہ جلیبیب کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈو۔ پھر صحابہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ہاں جلیبیب نظر نہیں آتے۔ اور جب جلیبیب کی میت ملی، اس عالم میں ملی، اور بعض مورخین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال کیے ہیں، ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ ان کا جسد مل گیا ہے، آپ آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے جسد کو کہ مرنے سے پہلے قوت و طاقت کے بغیر اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد کرتے ہوئے 7 کافروں کی گردنیں اتار کے شہید ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس میت کے اوپر، اس جسد کے اوپر، اور کہنے لگے ھذا منی وَأَنَا مِنْهُ، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو یہ اعزاز دیا، ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، کچھ کو اپنا بنایا، زید کو اپنا بیٹا کہا، چند صحابہ کو اپنے خاندان کنبے میں شامل کیا، اور یہ ان عظیم صحابہ میں سے جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں ھذا منی، صرف یہ کہہ دیتے کافی ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ میرا ہی ہے۔ وَأَنَا مِنْهُ، اگلی بات اس سے زیادہ اہم ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہوں، اس کا ہوں، اس کے لیے ہوں۔ اور ان کی جسد کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، چھوٹا قد تھا، کہتے ہیں پورے کی پوری میت جیسے جنازے کو لے کے چلتے ہیں آج کل، آپ نے دیکھا ہوگا 4 لوگ 4 پائی کو اٹھا لیتے ہیں، یہ وہ جنازہ تھا جن کی میت کو رسول اللہ نے اکیلے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اور دفن کرنے کے وقت بھی خوب دعائیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے جو پیار ہے وہ اس بات کے اندر مقید نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا جرنیل ہے، کوئی بہت بڑا طاقتور ہے، کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہے، نہیں، امیری غریبی کے فرق کے بغیر، حتیٰ کہ ذہن میں ایک اور صحابی کا واقعہ آ گیا، یہ عبداللہ نام کے ہیں اور ان کا لقب حمار رکھا گیا تھا۔ اور کیوں رکھا گیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش طبعی کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ہنسایا کرتے تھے، مختلف باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں بڑا خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسی بات آپ کو پتہ ہے، کچھ لوگوں کے مزاج میں ایسی خوش طبعی ہوتی ہے کہ وہ خلاف شریعت کوئی بات نہ بھی کریں، بے اختیار انسان ہنسنا شروع ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صحابی کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ انہوں نے ایک دن عجب معاملہ کیا۔ رسول اللہ، یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہنسایا کرتے تھے اور کیا کیا باتیں کہا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور رسول اللہ کو شہد کا تحفہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پتا سنت یہ تھی کہ صدقہ قبول نہیں تھا کیا کرتے، اور جو تحفہ ہوتا تھا وہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب ان صحابی نے جب رسول اللہ کو تحفہ دیا، رسول اللہ نے قبول کر لیا، کچھ دیر بعد آئے ایک بندے کو ساتھ لے کے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس کو پیسے دیجیے۔ یہ کون ہے؟ اس کو میں پیسے کیوں دوں؟ یہ وہ ہے جس سے میں نے شہد خریدا تھا اور آپ کو تحفہ دے دیا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کو پیسے دوں گا لیکن کوئی دیہڑی نہیں لگی، کوئی کام کاج نہیں ملا، اب اس کے پیسے تو دینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے کہ تحفہ بھی مجھے دیا اور پیسے بھی اس کے میں ہی ادا کروں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے بھی ادا کیے۔ ان کے اندر
بات آئی ہے تو یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، کچھ بدبخت معاشرے میں لوگ ایسے موجود ہیں جو صحابہ کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، جو صحابہ کے ماضی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ سارے ایک بات بتلائیے، رسول اللہ جب اسلام لے کے آئے ہیں، اسلام کی دعوت لے کے آئے ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت علی ہیں، ان کے علاوہ کسی نے اسلام ابتدا میں قبول کیا؟ ظاہر ہے نہیں کیا، تو ساروں نے کہاں سے پلٹنا تھا؟ کفر ہی سے پلٹنا تھا۔ تو یہ بدبخت جو حالت کفر میں یا اصول تدریج کے مابین، یہ بھی بات یاد رکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نازل ہوتا تھا نا، بالعموم 99% صحابہ اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے تھے، لیکن ایک تدریج بھی تو ہوتی ہے۔ ایک عرب معاشرے میں ایک عرصے سے شراب رائج تھی، اچانک شراب کی حرمت کا تدریجاً حکم آ گیا۔ جس دن آخری حرمت کی آیت اتری، مدینہ میں اس طرح شراب کو انڈیلا گیا کہ ندیاں جیسے بہہ جاتی، اسی وقت چھوڑ دیا۔ لیکن ان کے اندر یہ تھا معاملہ کہ نئی نئی حرمت آئی تھی، تو بعض اوقات اپنے اوپر کنٹرول نہیں تھے کر سکتے، اس علت کا شکار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کو لایا گیا کہ یہ تو آپ کو جو انصاتے ہیں، خوش طبعی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انہوں نے تو یہ عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ ٹہنیوں سے اور اس طرح ان کے اوپر سزا کو قائم کیا۔ ایک مرتبہ جب ان کو لایا گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، دین کے اندر بھی بعض معاملات کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی تھا، یہ تھی۔ ایک مرتبہ لایا گیا نا، تو ان کو جب سزا دی جا رہی تھی شراب پینے کی اور معاشرے کو آگاہ کرنے کی کہ آج شراب حرام ہوگی، اب اگر کسی نے پی تو اس کو یہ سزا ملا کرے گی، تو کسی صحابی نے ان کے اوپر لعنت بھی ڈال دی کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے پہ، رسول اللہ نے حرام کر دی، اللہ نے حرام کر دی، پھر تو پی کے آگے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہو گئے، کہا اس کو لعنت نہ کرو، اس کو لعنت نہ کرو، تمہیں کیا پتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، شیطان کی مدد نہ کیا کرو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھائی آپ کا کسی شرعی برائی میں مبتلا ہے تو اس کو لعنت ملامت گالم گلوچ کر کے اور بد دل نہ کرو، بلکہ جو شرعی سزا ہے اگر نافذ ہو گئی، اس کا وہ گناہ معاف ہو گیا، اب اس کے ساتھ پیار محبت سے اس کو بلاک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نرمی اور اسی وجہ سے بالآخر ان کی یہ عادت بھی ختم کروا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ نہیں کہ سٹیٹس کے مطابق صحابہ سے ڈیل کیا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ غربا، فقراء، مساکین سے بھی ویسے ہی تھا جیسے امراء سے تھا۔ ایک اور واقعہ اسی والے سے ذہن میں آگے، حضرت معاذ بن جبل، آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے عالم ہیں، امت کے اندر محدثین صحابہ میں شامل ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو آج کل سنیت الوداع، جو جہاں پہ آج کل مسجد قبلہ تین ہے، جو لوگ مدینہ میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد النبی کی زیارت کروائے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں پہ مسجد قبلہ تین ایک علاقے میں ہے، تو حضرت معاذ بن جبل کا گھر اس کے قریب تھا۔ حضرت معاذ بن جبل وہاں جاتے تھے اور رسول اللہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور وہاں جا کے عشاء کی جماعت بھی کرواتے تھے۔ تو یہاں سے محدثین نے یہ باب بھی باندھے ہیں کہ امام اور مقتدی کی نیت فرق ہو سکتی ہے۔ وہ جا کے جب وہاں پہ جماعت کراتے تھے، ایک دن عشاء کی نماز میں سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ اب پیچھے جو ایک صحابی تھے نمازی، ان کے ذہن میں خیال آیا یہ تو شاید پوری سورت بقرہ پڑھیں گے۔ نماز کچھ لمبی ہو گئی، انہوں نے دوران نماز توڑی اور اپنی عشاء کی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ معاذ بن جبل نے سلام پھیرا، ان کو خبر ملی فلاں صحابی نے دوران نماز توڑی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا یہ مزاج بھی سمجھ لیجئے، شاید آپ کو یہ مزاج پتہ نہ ہو۔ دوران نماز توڑ دی اور گھر چلے گئے۔ معاذ بن جبل نے کہا یہ بندہ منافق ہو گیا۔ ان کو خبر ملی، ان صحابی کے ان کے دل کو چوٹ لگی، دیہاتی آدمی تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت لے کے پہنچ گئے۔ اور یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے معاذ بن جبل بھی اس وقت نبی کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، معاملہ یہ ہوا، میں سارا دن
محنت مزدوری کرتا ہوں نماز کے لیے، میرے پاس اتنی طویل نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بچوں کو میں نے پالنا ہوتا ہے۔ میں نے کل عشاء کی نماز شروع کی ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ، انہوں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، میں نے سلام پھیرا، اپنی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، انہوں نے میرے اوپر منافق ہونے کا الزام لگایا۔ اے اللہ کے رسول بتائیے اس معاملے کو حل کیجئے۔ وہ معاذ ابن جبل جن کی جلالت کو سارے محدثین ساری امت مانتی ہے، رسول اللہ کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں، افتانن انت افتانن انت افتانن انت، اے معاذ ابن جبل تو میری امت کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو میری امت کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور اتنے بڑے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، ہماری تو جرت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے کہا کیوں سمجھانا چاہتے تھے، معاذ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوا کرے اور تیرا لمبی تلاوت کا دل کیا کرے تو تو سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کر، تو واللیل اذا یغشی پڑھا کر، تو والشمس وضحاہا پڑھا کر۔ تیرے پیچھے بوڑھے بچے مزدور محنت کرنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیا تو ان کو اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے؟ یعنی جس صحابی کے اوپر منافقت کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ منافق ہو گیا، نبی کریم کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا، یہ دیکھے بغیر کہ معاذ کا رتبہ کیا ہے اور اس کا کیا ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور ساتھ مخاطب ہو کے پوچھنے لگے اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، آپ کس قسم کی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بندہ بدو تھا، بدو صحابی تھے، مقام و مرتبہ تو ظاہر ہے بہت اعلیٰ افضل تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، ساتھ جو قرآن میں سے میسر ہو پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد یہ دعا کرتا ہوں اتحیات میں بیٹھ کے۔ مختصر انہوں نے اپنی نماز مختصر ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ واللہ ما احسنہ دندنتک ولا دندنت معاذ، الفاظ سنیں، اے اللہ کے رسول میں وہ بندہ نہیں ہوں، نہ اتنا صاحب علم ہوں کہ آپ کی طرح اللہ کے سامنے گریہ داری کروں یا گڑ گڑاؤں یا معاذ جتنی لمبی دعائیں کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس کو پیار سے اپنے قریب کر کے کہتے ہیں اے میرے ساتھی تو ہماری نماز کو کیا سمجھتا ہے، اللہ کی قسم جیسے تو پڑھتا ہے ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں، دل لگی کے لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ ساری ساری رات قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، معاذ ابن جبل 5 10 پارے ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اس صحابی کی دل لگی کے لیے کہہ رہے ہیں اور تیری ہماری دعاؤں میں گریہ زاری میں فرق کوئی نہیں ہے، جو تو پڑھ رہا ہے ٹھیک پڑھ رہا ہے، فرائض کو پورے کر رہا ہے، اسی کو پورا کرتا رہا ہے۔ بات کر یہ عبادات کی نرم اور عبادات کی اگر نرمی کی بات آئی ہے تو ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے سے گناہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے اور کون سا حد کا جرم کر کے آ گیا ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں تو برباد ہو گیا، میں بتاؤں کیسے، ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ میں نے حالت روزہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس کوئی غلام ہے آزاد کرنے کے لیے؟ نہیں اللہ کے رسول غلام تو نہیں ہے، میں تو بڑا غریب سا بندہ ہوں۔ اچھا پھر تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اور زبان حال میں جو جواب ہے انہوں نے یہ الفاظ تو نہیں کہے، لیکن جو الفاظ انہوں نے کہے وہ یہ تھے کہ اللہ کے رسول 2 ماہ کی شکت تو نہیں ہے، اور انداز ایسا تھا کہ ایک روزہ رکھا ہے تو بیوی سے تعلق قائم ہو گیا، تو 2 ماہ کے روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول 2 ماہ کے روزے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اچھا اب کفارہ تو دینا آپ کو پتہ ہے، یہ عمل کسی سے ہو جائے تو اسلام میں جو اس کا کفارہ یا ایک غلام کو آزاد کروایا جائے گا یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے جائیں گے یا تیسری آپشن 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول میں بڑا غریب آدمی ہوں، 60 بندوں کو کھانا کھلانے کی پسلی نہیں رکھتا، میرے پہ کچھ رحم کیجئے، میری کچھ مدد کیجئے، مجھے اس اب گناہ کی گلٹ تو موجود ہے۔ یہ عبادات میں نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کسی کو کوئی رخصت دے دیں، امت کے لیے یہی 3 کفارے ہیں، اور جو رخصت ہے وہ بھی دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ چلو یہ تو نہیں دے سکتا تو میں اس کو 60 مسکینوں کا کھانا دیتا ہوں، یہ میری طرف سے تحفہ ہو جائے گا اور یہ ادا کر دے گا۔ رسول اللہ بیٹھے انتظار میں کہ کچھ مال آئے، غلہ آئے، قدرتی اسی اسنا میں ایک کھجور کا بہت بڑا ٹوکرا آ گیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا اٹھ اور 60 مسکینوں میں یہ بانٹ دے، یہ ٹوکرا مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، اللہ کے رسول مسکینوں میں تقسیم کرنے کا حکم ہے تو میرے گھرانے اور میرے خاندان سے زیادہ مسکین تو آئی کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا جا لے جا اپنے خاندان کو اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نیت، ہے نا توبہ کی، اخلاص ہے، نیت ہے کہ میں کفارہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ تو بعض یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ اس کو آپ اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اپنائیں بھی۔ بلا وجہ کی سختی، بلا وجہ کا تعصب، دین کے اندر کچھ معاملات میں آسانیاں بھی ہیں اور اسی طرح دین کے اندر کچھ معاملات میں معافیاں بھی ہیں۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب معاملہ، غیر غلطی کرے اس کے اوپر بس تو نہیں چلتا تو اس کو معاف کر دیا جی اللہ کی سپرد۔ جس کے اوپر بس چلتا ہے نا، جس کے اوپر زور چلتا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، اس کو نہیں میں نے چھوڑنا، اس کے ساتھ اب تعلق بحال نہیں ہونا۔ سگے بھائی آپس میں لڑے ہوں گے، تعلق بحال نہیں ہوں گے، معاف نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر محبت اور انسیت کے علاوہ معافی کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ان میں سے ایک عظیم الشان واقعہ اکرمہ بن ابی جہل کا بھی ہے۔ بتائیے، اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹے اور فرعون ہے ابو جہل اس امت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں ہیں، یہ وہ مقام، ان صحابہ کی ماضی کی غلطیاں، حضرت خالد بن ولید کی ماضی کی غلطیاں، وہ اسحاق جعلوی اور مرزا کیسی کیسی بک بک کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں۔ یہ اکرمہ بن، یہ جی اللہ معاف کرے، وہ تو الفاظ ہمارا کہنے کو دل نہیں کرتا۔ اب یہی اکرمہ بن ابی جہل آپ کو پتہ ہے میدان احد میں میمنہ اور میسرہ کے جو دو سردار تھے، ایک خالد بن ولید تھے، ایک اکرمہ تھے، اور آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں سب سے زیادہ نقصان حضرت خالد بن ولید نے جب اسلام قبول نہیں تھا کیا تو پیچھے سے آ کے جب حملہ کیا 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے۔ اسی لشکر کے اندر اکرمہ بھی تھے جنہوں نے معوذ اور معاذ کی ایک بازو کو بھی کاٹ ڈالا تھا، اور یہ ان جری جرنیلوں میں سے تھے قریش کے کہ جب فتح مکہ بھی ہوا تھا نا، جو چند جوانوں نے رسول اللہ کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا نا، ان میں یہ بھی شامل تھے، صفوان بن امیہ بھی اور اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر بھی شامل تھے۔ یہ جلیل القدر صحابہ بعد میں بنے، اس وقت اسلام نہیں تھا قبول کیا، تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، رسول اللہ نے 8 نام لیے تھے کہ جن کو کہا تھا خانہ کعبہ سے لٹکے بھی ہوں گے، اس کے پردوں سے ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان میں سے اکثر کو رسول اللہ نے بعد میں معاف بھی کر دیا۔ یہ تو بات بیان کی جاتی ہے لیکن معافی نہیں بیان کی جاتی۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں۔ یہ جب فرار ہوئے فتح مکہ میں شکست کھا کے، تو انہوں نے کہا میرے لیے تو آرڈر ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکا ہوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ فرار ہو گئے، اور یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ خیر بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ کشتی پہ بیٹھے اور کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے، کشتی ڈوبنے لگی، تو انہوں نے لات منات جیسے قریشی واسطے دیا کرتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ جو اولیاء ان کے نزدیک اولیاء اللہ تھے، ان کے بت ہیں، ان کا واسطہ، ان کا تقرب اللہ کو پیش کیا کہ لات کے واسطے، منات کے واسطے، عزا کے واسطے معاف کیا جائے۔ وہ ملا کشتی کا کہنے لگا یہ جہاں پہ تم پھنس گئے ہو نا، یہ جو بحر ظلمات ہے، جہاں پہ طریقی ہیں، جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، بعین وہی الفاظ اس نے کہے، ذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ۔ جب یہ کشتیوں پہ قریش مکہ سوار ہو جاتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اللہ کو خلوص دل سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ملا نے کہا یہاں پہ لات منات عزا کی حکومت نہیں چلتی، یہاں پہ اگر پکارنا ہے تو اس اللہ کو براہ راست پکارنا پڑے گا، کوئی واسطہ وسیلہ ذریعہ سب کاٹ کے ایک رب خالق مالک کو پکارو گے تو کشتی شاید طوفان سے نکل آئے۔ اکرمہ سمجھدار تو تھے، ایک سمجھدار سردار کے بیٹے تھے، دل کو چوٹ لگ گئی، یہ پہلا ان کے اوپر اسلام کی طرف آنے کا ایک ان کے دل کے اوپر ضرب لگی، اوہ ساری زندگی
اس لیے تو رسول اللہ کی مخالفت کی تھی لات منات عزا کی وجہ سے، اور یہ اپنا ہی ملا، میرے ہی قبیلے کا بندہ، میرا ہی ہم مسلک، میرا ہی ہم مذہب کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ دل کو چوٹ تو لگ گئی۔ اسی اسنا میں ان کی بیوی جو بڑی زیرک اور دانا تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اسلام کو قبول کیا، اور بعد نے کہا بعد میں کیا، لیکن اسی وقت اسلام کو قبول کیا، اور رسول اللہ سے کہنے لگی ابو سفیان کو معاف کر دیا گیا ہے، جس نے گھر بند کر لیا اس کو معاف کر دیا گیا، تو میرا ہی خاوند رہ گیا ہے کہ جس کے لیے حکم ہے قتل کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، تجھے کس نے کہہ دیا؟ جا اکرمہ کو ڈھونڈ لا، میری بارگاہ میں پیش کر، بتائیے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی نبھائی ہے، پیش کر اسلام۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جو امان ہے نا، بعض اہمی صحابہ کے مخالفین نے یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط عائد کرتے تھے، حالانکہ امان جو ہوتا ہے وہ بغیر شرط کے ہوتا ہے۔ امان کا مطلب یہ ہوتا ہے آ جائے امان ہے، یہ مطلب نہیں آ جائے اسلام قبول کرے تو امان ہے، نہیں، امان ہے، میں نے اس کو امان دی، میں نے اس کی جان بخش دی، لے آ اس کو، میں اس کی جان کو خلاصی کرتا ہوں، اس کے قتل کا آرڈیننس ڈیتھ وارنٹ واپس لیتا ہوں۔ اب یہ بیوی ڈھونڈتی ڈھونڈتی، یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، بالآخر جس کشتی سے یہ اترے ہیں بیوی اسی ساحل پہ ان کو مل لیتی اور کہتی ہیں تجھے پتہ لگا اللہ کے رسول نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک واقعہ تازہ تازہ ہوا، دوسری طرف سے بیوی نے یہ الفاظ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابو جہل کے بیٹے کو حقیقت میں رسول اللہ نے معاف کر دیا؟ ہاں کر دیا ہے، سچ بول رہی ہے، سچ بول رہی ہوں، مجھے لے کے چل، مجھے تیری بات پہ یقین نہیں۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، ہم اپنے سگے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، سگے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے، چچاؤں کے ساتھ لڑائیاں، ماموں کے ساتھ لڑائیاں، خاندان میں لڑائیاں، شریکے کیسے کیسے گھٹیا، جو خاندان کا ایک سسٹم ہے اسلامی مضبوط، نکاح کے بعد جو وجود میں آتا ہے، اولاد کے بعد وجود میں آتا ہے، جو مبارک مطہر پکیزہ رشتے ہیں، ان کو ہمارا معاشرہ شریکہ کہتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسلام کے خوبصورت ادارے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلامی معاشرے میں پیدا کیا؟ جائیے اللہ کی قسم، یورپ میں، مغرب میں پورا معاشرہ پورے کا پورا معاشرہ اسلام کے ان خوبصورت رشتوں سے محروم ہے۔ وجہ والدہ نے بچہ پیدا کیا ہے، خامن چھوڑ کے چلا گیا، طلاق ہوگی، مثال دے رہا ہوں، یا شادی کے بغیر ہی بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب شادی کے بغیر بچے پیدا ہوں گے تو والد کا رشتہ کہاں ہے؟ چچا کہاں ہے؟ پھپھو کہاں ہے؟ دادا کہاں ہے؟ دادی کہاں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسلامی جو رشتے ہیں پورے کے پورے اسلام کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ملے ہیں، وہ پورے کا پورا معاشرہ اللہ کی قسم صلہ رحمی کے ایک پورے کے پورے خاندان سے کٹ چکا ہے۔ کتنی محرومی ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ چچا سے محروم ہے، پورے کا پورا معاشرہ پھپھو سے محروم ہے، پورے کا پورا معاشرہ دادا دادی سے محروم ہے۔ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم غیروں کو رسول اللہ نے معاف کیا، اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے۔ آج ارادہ کر کے جائیے، اگر کسی کی کسی رشتہ دار سے لڑائی ہے، وہ تو حق پہ ہے، تیرے لیے حدیث ہے، جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے گا، لڑائی کو ختم کرے گا، جنت میں ایک عظیم الشان محل ہے۔ آج ارادہ کر لیجئے، معاف کر دینا ہے۔ یہ ابو جہل کا بیٹا رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اور رسول اللہ پتہ کیسے استقبال کر رہے ہیں؟ سب سے بڑے دشمن کا بیٹا آج آ رہا ہے، اسلام کی شرط پہ بھی نہیں آ رہا، صرف آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اکرمہ آ رہا ہے، اللہ کی قسم اتنی تیزی سے کھڑے ہوئے، محدثین مورخین نے لکھا رسول پاک کبھی بھی عجلت سے کوئی کام نہیں تھے کیا کرتے، لیکن آج ہم نے عجب معاملہ دیکھا، اتنی تیزی سے اٹھے کہ رسول اللہ کی چادر نیچے گر گئی، اور رسول اللہ نے اپنی چادر کو پکڑا بھی نہیں، اکرمہ بن ابی جہل کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا اہلاً و سہلاً، مرحبا، اپنے ہی گھر آیا ہے۔ اللہ کے رسول ابھی تو ایمان نہیں تھے لائے، کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ جی دی ہے۔ دل کو عجیب قسم کی اکرمہ کو طمانینت پہنچی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا یہی تو دعوت ہے کہ مخلوق کی پوجا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہم اگر آپ کو کہتے ہیں اللہ کے واسطے مخلوق کے آستانے پہ نہیں جھکنا،
یہی رسول اللہ کی دعوت ہے، یہی دین ہے۔ کوئی مخلوق کتنی مرضی اعلیٰ افضل اولا ہو جائے، انسان سے افضل تو کوئی نہیں، اشرف المخلوقات ہے، اگر انسانوں میں سے بھی کوئی ہو جائے تو اس کے در پہ جھکنا نہیں ہے، اس کو سجدہ نہیں کرنا، اس کو رکوع نہیں کرنا۔ یہی رسول اللہ کی دعوت، سمپل، آسان، عام فہم۔ رسول اللہ کا یہ میری دعوت ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ یہ تو بڑی اچھی دعوت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کچھ احکامات ہیں۔ اکرمہ نے وہیں پہ کلمہ پڑھا، لیکن ایک پچھتاوا ساری زندگی کا ماضی ذہن میں دوڑ گیا، اللہ کے رسول کیا مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم تجھے معاف کر دیا جائے گا، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کر، تو یہ کلمہ پڑھا کر، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ پڑھنے کو بتلائیے، کیا میں بھی معاف کر دیا جاؤں گا؟ ہاں تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ کھڑا ہو، اعلان کر، میں مسلمان ہوں، میں مہاجر ہوں، میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے آیا ہوں، اور آج کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ اے اللہ کے رسول یہ کہنے سے مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ ہاں تجھے اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل نے، کتنا بڑا دشمن کا بیٹا، اللہ کی قسم، ایسی سپہ سلاری مسلمانوں کی ایسے جرنیل بنے، ایسے دلیر جرنیل بنے کہ ساری زندگی انہوں نے وہاں پہ قسم کھائی، جس طرح اسلام کے خلاف تلوار نکالی تھی، آج کے بعد یہ تلوار اسلام کے حق میں چلے گی۔ اور رسول اللہ کے صحابہ اللہ کی قسم ان کا اتنا عزت و احترام کیا کرتے تھے کہ ان کے سامنے ابو جہل جو فرعون ہے، ابو جہل کی بھی برائی نہیں تھے کیا کرتے، ابو جہل کی بھی نہیں تھے کیا کرتے کہ کہیں باپ کی عصبیت دل میں جاگ نہ جائے۔ پھر اس نوجوان نے مسلمانوں کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر کا علاقہ فتح کر کے مسلمان کی ریاست کے قدموں میں آ کے نچھاور کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی قسم ایک ہی حکمت عملی کی وجہ سے، رسول اللہ کی معافی کی وجہ سے اور رسول اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے، کہ ایک مجرم بھی آ جائے رسول اللہ سے بار بار پوچھے مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ ہاں تجھے معاف کر دیا جائے گا، اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ بتائیے یہ اخلاق ہمارے کہاں ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے سگے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ایک عرصہ بیت چکا ہے، 2-2.5 سال سے زیادہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے، اس حوالے سے اب ایک عرصہ ہی بیت چکا ہے، 2-2.5 برس سے آپ کے سامنے اپنا رونا بھی رو رہے ہیں اور صدائے احتجاج بھی گاہے بگاہے جو اسلامی شعار کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، سیکولرزم کا یہ مطلب ہوتا ہے، سیکولرزم کا بھی یہ مفہوم صحیح سمجھ نہیں سکے۔ یہ لنڈے کے لبرل ہیں اور لنڈے کے سیکولرزم کے پیروکار ہیں، انہوں نے حقیقی سیکولرزم کو بھی سمجھا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کون سا سیکولرزم ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب، سیکولرزم میں بھی کسی مذہبی عبادت گاہ کے تقدس کو پامال کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ انہوں نے سیکولرزم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تشریح یہ سمجھی ہے یا لبرلزم کی
کہ سیکولرزم یا لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دشمنی کی جائے، اسلام کو نیچا دکھایا جائے، اسلامی شعار کی توہین کی جائے۔ اور میں کیا اس بندے کا نام لوں جس بدبخت نے مسجد وزیر خان کے تقدس کو ایک مرتبہ پھر پامال کیا۔ میرے ذہن میں مشاہد اللہ خان کے وہ الفاظ آتے ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور صحیح کہا کرتے تھے نا۔ پھر ہم اگرچہ اس طرح کے القابات کو مناسب نہیں سمجھتے، لیکن جو اسلام کا بدبخت اتنا بڑا دشمن کھلا ننگا چٹا ہو کے سامنے آ جائے، کہا کرتے تھے اس ڈبو کو تو میں ابھی باندھ کے آیا ہوں۔ اور اس کو فساد چودھری ایسے نہیں کہا جاتا۔ مسجد وزیر خان کے دروازے کے سامنے، اس کے باہر والے صحن کے اندر اس بدبخت نے ایک مجلس لگائی، ڈھول کی تھاپ کے اوپر یہ بنگڑے اور رقص کرتے رہے، ان کو شرم نہیں آئی۔ یہ وہی مسجد وزیر خان مظلوم ہے جس کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا ایک اداکارہ نے اور ایک اداکار نے اس مسجد کے اندر ہی ڈانس کر دیا تھا، اور آپ کے سامنے ہم نے احتجاج بھی کیا تھا، عدالتی چارہ جوئی بھی کی تھی، ان کے خلاف پرچے بھی ہوئے، 3 دن کے بعد ضمانت ہوگی۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ یہ اسلامی شعار کا یہ تقدس ہے۔ مجھے بتائیے یہ کون سا سیکولرزم ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ سیکولرزم ہے کہ کسی اگر کوئی مسلمانوں کا ٹولہ، میرے بھائیوں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مسلمانوں کا ٹولہ اٹھتا کسی گرجا گھر، کسی مندر، کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اندر یہی کام کر دیتا یا اس سے چاہے بہتر نماز ہی پڑھاتا، تو ان کو انسانیت کے، خدمت انسانیت کے یہ فواد چودھری صاحب کو پتہ نہیں کیسے کیسے نعرے یاد آ جاتے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر تم نے ناچنا ہے، مجرا کرنا ہے، رقص کرنا ہے، اپنی کوٹھیوں اور کوٹھوں میں کرو، اگرچہ وہ بھی حرام ہے، لیکن تم اپنے کوٹھوں کو ان کاموں سے آراستہ و پیراستہ کرو۔ خدا کے لیے مسلمانوں کی مسجدوں کی جان تو چھوڑ دو۔ اور ایسے بدبخت ہیں کئی ترجمان، ایک بندہ شہباز گل، اس نے کہا ہے اتنے جھوٹے، کہتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ جو اوپر جو ہے نا، یہ مسجد وزیر خان نہیں تھی، یہ مسجد وزیر خان نہیں تھی، یہ کوئی تاریخی بازار ہے، یہ اس بازار کے اندر رقص ہوا ہے۔ اینی شاہد لوگ موجود ہیں، جائیے فیس بک اٹھائیے، مسجد وزیر خان کے دروازے کے سامنے جو صحن ہے وہاں پہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ کس سے شکوہ کریں، کس سے شکایت کریں؟ یہ فواد چودھری کے ہیرو پتہ کون ہیں؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ، جن کے ہیرو رنجیت سنگھ ہوں اور جن کے ویلن محمد بن قاسم ڈاکو تھا، معاذ اللہ، محمود غزنوی ڈاکو تھا۔ یہ ان کا کلچر ہے کہ جو مسلمانوں کے ہیرو ہیں وہ ان کے نزدیک ڈاکو ہیں، اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم تشدد کرنے والے ہیں ان کے مجسمے یہ شاہی قلعوں میں سجانے والے ہیں، بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے بازار گناہ آباد ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، بتائیے، اور اللہ کے لیے مسجدوں کی جان چھوڑ دو۔ مسجدوں کے تقدس کا شاعر اللہ نہیں ہے، مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہے، مسجد زمین کے اوپر سب سے پقیدہ جگہ نہیں ہے۔ تمہارے اندر آزادی اظہار تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ عجیب و غریب انہوں نے فلسفے بنائے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، ان کے ہر کلیے اپنی دفعہ الٹے ہو جاتے ہیں۔ آزادی اظہار، یہ آزادی اظہار ہے؟ آپ بتائیے خدا کی قسم، یہ تو کوئی مسلمان بھی کسی غیر مذہب کے مذہب جو عبادت خانے کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتا۔ کچھ آج یہ کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں پہ ہی چڑھ دوڑے ہیں، کبھی وقف املاک بل، کبھی وفاق، کبھی قبضے کر لو، کبھی اچھا یہ مذمت بھی نہیں کرنے کی ہمت رکھتے۔ معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، مذمت کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے ان میں۔ کچھ آج یہ کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ یہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنا پھرتا ہے اور شو یہ کرتا ہے، شو کرتا ہے۔ میں آپ کو اینی شہادت بتاتا ہوں، یہ اور پرویز ہول ٹائپ جو بندے ہیں نا، جعلی سائنسدان، نکمے سائنسدان، یہ کہتے ہیں یہ جی اسلام سائنس کے علاوہ کیسے بدبخت ہے۔ سائنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عناصر کو ڈھونڈنے کا نام سائنس ہے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، ان کو یہی پتہ نہیں سائنس کیا ہے۔ سائنس کیا ایجاد ہے؟ سائنس تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، انسان پیدا کیا ہے،
اس کا انالیسس، اس کی اسٹڈی سائنس ہے۔ یہ جو زمین و آسمان کے مابین یہ تم نے پیدا کیا ہے، اللہ رب نے پیدا کیا ہے، اس کو سمجھنے کا نام سائنس ہے۔ اسلام کا اس کے ساتھ کیا تصادم ہے؟ تم تو رب کی تخلیق ہی کو سمجھتے ہو، یہ کہتے ہیں جی اسلام اور سائنس آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ایسے شو کرتے ہیں جیسے ان کی کشتی ہو رہی ہے۔ سائنس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ خالق مالک کی تخلیقات کے عناصر کو صرف ڈھونڈنے کا نام سائنس ہے، اور کیا ہے؟ ایٹم ڈھونڈ لیے، کشش ثقل ڈھونڈ لی، ایک دوسرے کے چکر کھانا ڈھونڈ لیے، یہ تم لگوا رہے ہو، یہ تو اللہ رب العزت لگوا رہا ہے۔ اللہ نے جو تخلیق کیا ہے ان عناصر کو غور فکر کرنا، ان کے اوپر سوچنا، اس سے کچھ نتائج حاصل کرنا، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ یہ شو کرتے رہتے ہیں جی اسلام اور سائنس آپس میں متصادم ہیں۔ انشاءاللہ ان کے خلاف بھی احتجاج ہوگا، ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جائی ہوگی، اور انشاءاللہ لیکن یہ سب کام آپ احباب کے تعاون کے بغیر بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔